ایک اور میرا عزیز تھا، اس کی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس جو ہے بیل لگی ہوئی تھی، انٹرم بیل. جب انٹرم بیل کے دوران میری جج صاحب سے طلح کلامی بھی ہوئی تھی، اور جج صاحب جو تھے وہ اعلیٰ ظرف کے مالک تھے، اور انہوں نے پھر بھی وہ بیل پری ریسٹ بیل جو تھی وہ گرانٹ کر دی تھی. بیل گرانٹ ہو گئی. اس کے بعد وہی جو میرا عزیز تھا میرے رشتہ داروں میں جاتا ہے، جا کے کہتا ہے جی ہمارا جو وکیل تو بڑا بدماش ہے، یہ تو جج کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ جج کا بھی لحاظ نہیں رکھتا. یعنی میرا نیگیٹو امپریشن جو ہے رشتہ داروں میں پھیلا رہا ہے، کہہ رہا ہے وکیل تو ہوتے ہی بدماش ہیں، وکیل تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ ہر بندے سے لڑتے ہی رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے. حالانکہ میں نے لڑ کر جج صاحب سے اس کو ریلیف دلوایا ہے، بجائے میرا تھینک یو کرنے کے، بجائے شکریہ ادا کرنے کے. اس نے بھی مجھے فیس نہیں دی تھی، نہ فیس دی ہے، اور میں نے جیسے لڑائی بھی کی ہے اس کی خاطر. لیکن ریوارڈ کے طور پر وہی رشتہ دار جو ہے میرے دوسرے رشتہ داروں کے پاس جب جاتا ہے، اسے جا کہتا ہے جو ہمارا جو فلاں وکیل ہے وہ تو ہے ہی بدتمیز، وہ تو جج کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ تو لڑتا ہی رہتا ہے، اس سے آپ اوائڈ کیجئے. دیکھیے، ایک تو آپ رشتہ داروں کا فری میں کام کر رہے ہیں، ایک تو آپ رشتہ داروں سے کوئی فیس بھی نہیں لے رہے ہیں، اور الٹا دیکھ لیں کہ وہ لوگ آپ کو کیا کیا ریمارکس آپ کے حوالے سے پاس کر رہے ہیں. اس طرح میرا بہت ہی کلوز فرینڈ ہے، وکیل صاحب ہے، وہ مجھے ایک دن بتا رہے تھے کہ میرے چچا گھر میں پولیس آتی ہے. وہ چچا نے اوپر فرسٹ فلور کے اوپر وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک کرایہ دار رکھا ہوا آتا ہے. اچھا، پولیس آتی، پولیس پوچھتی ہے کہ آپ نے اس کے چچا سے پوچھتی ہے کہ آپ نے جو کرایہ دار بٹھایا ہوا ہے، کرایہ داری کا آپ نے اندراج کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے؟ تو وہ وکیل صاحب کہہ رہے تھے، اس کے چچا نے جواب دیا کہ وہ نہیں کروایا. تو اس وکیل صاحب نے یہ بتایا کہ چچا نے وکیل صاحب کال کی، وہ جو وکیل صاحب تھے وہ بھی اس گلی میں ہی رہ رہے تھے، وہ چچا کے پاس فوری آئے اور اس نے پولیس سے ریکویسٹ کی، پولیس نے بات مان لی اور پولیس والے چلے گئے. اچھا، اس کے بعد بھی اس وکیل صاحب چچا نے جو ہے وہ کرایہ داری کا اندراج کروایا ہی نہیں. پھر 2-3 مہینے گزر گئے، اس کے بعد پھر پولیس آتی ہے، پولیس آ کے پھر چیکنگ کرتی آیا کہ جو کرایہ دار آپ کا بیٹھا ہے اس کا آپ نے کرایہ داری کا اندراج کروایا ہے یا نہیں کروایا. تب بھی اس چچا نے کرایہ داری کا اندراج نہیں کروایا تھا. پھر کوئی اور پولیس والا آیا تھا، آپریشن والا آیا تھا، تو پھر اسی چچا نے اپنے جو بھتیجے وکیل کو بلا کے اسے کہا کہ اس پولیس والے سے ڈیل کرو. پولیس والے نہیں مانے. اس پولیس والے نے اس چچا کا بھی، یعنی کہ وہ جو وکیل صاحب میرے دوست ہے اس کے چچا کا بھی اس نے ایف آئی آر دے دی. ایف آئی آر کے بعد جب بیل کروا کے وہی وکیل اس کی بیل جو ہے فری آف کاسٹ، بغیر پیسوں کے، بغیر فیس لیے بیل کروا کے آتا ہے، تو وہ چچا جو ہے اس وکیل کے باپ کے پاس جاتا ہے، یعنی اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، جا کے بتاتا ہے آپ کے بیٹے نے، یعنی میرے بھتیجے نے میری بڑی انسلٹ کروائی ہے، پولیس والا میرے گھر میں آیا ہے. جب آیا ہے، بجائے اسے روکنے کے، بجائے اسے جو ہے تھپڑ مارنے کے، بجائے جو ہے اسے بدتمیزی کرنے، یہ اس نے میرا ہی پرچہ کروا دیا ہے. دیکھیے یہ کیسی بات ہے. ایک وکیل نے پوری ایفرٹ کی ہے، ایک وکیل نے پوری کوشش کی ہے کہ پولیس والوں سے وہ ریکویسٹ کر لے، پولیس والے کو سمجھا دے، لیکن پولیس والا اگر نہیں مانا، اس نے اگر ایف آئی آر دے دی، ایف آئی آر دینے کے بعد اسی وکیل نے آپ کی بیل بھی کروا دی ہے. اور بیل کروانے کے بعد جب آپ گھر میں آتے ہو، بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کا اپنے بھتیجے کے، وہی چچا جو ہے اس کے باپ کے پاس جا کے یہ کمپلین کر رہا ہے، دیکھیں میری انسلٹ ہو گئی ہے، چچا کی اس نے انسلٹ کروا دی ہے. جب پولیس والا آیا ہے اس نے مارا کیوں نہیں ہے، وہ گھر میں کیوں داخل اس کو ہونے دیے. دیکھیں میرے ناظرین، میرے دوستو، جب کوئی وکیل بنتا ہے اس لیے نہیں بنتا کہ وہ پولیس والوں سے بدتمیزی کرے، وہ اس لیے نہیں بنتا کہ پولیس والوں کو وہ مارے، وہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ ججز کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرے، وہ اس لیے نہیں بنتا کہ جگہ جگہ جا کے وکیل صاحب جو ہے وہ بدتمیزی کرتے پھر جائے. یعنی وکیل جو ہوتا ہے لا گریجویٹ آدمی ہوتا ہے. اگر اس نے بدماشی ہی کرنی ہے، اگر اس نے بدتمیزی ہی کرنی ہے، تو اسے لا گریجویشن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اتنی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. وہ پڑھائی کے بغیر بھی بدماش بن سکتا ہے. یعنی ایسی توقعات جو رشتہ دار اپنے جو ہے وہ وکیل سے رکھتے ہیں، تو ایسی توقعات، غیر قانونی توقعات اپنے وکیل بھائی سے نہیں رکھنی چاہیے. اور وکیلوں سے بھی میری درخواست ہے کہ جب آپ کے عزیزوں کا آپ کے پاس کوئی کیس آئے تو ان سے آپ فیس لیا کریں. اگر آپ فیس نہیں لیں گے تو پھر وہی جو رشتہ دار جو ہوں گے وہ آپ کو یہی سمجھیں گے کہ آپ جو ہے وہ اچھے کمپیٹنٹ وکیل نہیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ اوائڈ کیجئے کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ کیس پکڑیے ہی نہ. اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کیس پکڑنا ہے، رشتہ داروں کو کیس لینا ہے، تو آپ ان سے فیس لیجئے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.